السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کہ اپنوں کو گھروں سے نہیں نکالنا یہود کو، اور فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ تم جو مدد کرتے ہو پہلے ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، پھر ان کی فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، اور یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ والدین کا احترام کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور یتیم و مسکینوں کو جو ہے وہ ان کی مدد کرنی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، نماز ادا کرنی ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، آج ہم اس سے آگے شروع کریں گے۔ چلیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ثم انتم، پھر تم، ہؤلاء، وہ لوگ ہو کہ تقتلون، قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنوں کو، وتخرجون، اور نکالتے ہو تم، فریقا منکم، ایک فریق کو اپنوں میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، ان کے وطن سے، تظاہرون، تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم، ان پر، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور سرکشی کے ساتھ۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے پیچھے بھی ہم نے اوپر پڑھا کہ یہود کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے ہی ساتھیوں کو ان کو گھروں سے نکال دیتے ہو۔ آگے مزید اسی کی تشریح آ رہی ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کو، اپنوں کو، رشتہ داروں کو جو ہے وہ ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، ایک فریق کو، یعنی جو مخالف پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے یا گروہ کے ساتھ جو اس کا ساتھ دیتا، تو پھر ان کو جب وہ مغلوب ہو جاتے تو انہیں ان کے گھروں سے نکال دیتے، تو اور ان پر چڑھائی کرتے گناہ کے ساتھ اور سرکشی اور زیادتی کے ساتھ۔ وَإِن يَأْتُكُمْ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا، قیدی ہو کر، تفادوہم، تو تم انہیں چھڑاتے ہو فدیہ دے کر، بدلہ دے کر، وَهُوَ، اور وہ، محرم، حرام کیا گیا، علیکم، تم پر، اخراجہم، ان کا نکالنا ان کے گھروں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب میں نے تمہیں منع کر دیا اور تم منع نہیں ہوئے، اور پھر تم اسی بات پہ قائم رہے، اور اپنے ہی ساتھیوں کو، اپنے ہی رشتہ داروں کو ان کے گھروں سے نکالا، اور پھر انہیں جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تو پھر تم فدیہ دے کے، بدلہ دے کے تم انہیں چھڑاتے ہو، تو میں نے تو یہ تم پر حرام کیا ہوا کہ اس طرح سے نہیں کرنا۔ آفتؤمنون، تو کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب، کتاب کے بعض حصے کے ساتھ، وتکفرون، اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو تم، فما جزاء، سو کیا سزا ہے، من یفعل، اس شخص کی کہ جو کرے، ذالک، یہ، منکم، تم میں سے، الا، مگر، یا سوائے، خزی، سوائے رسوائی کے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تم یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو
اور بعض پر انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، اور ایسے شخص کی پھر جو اس طرح کرے تو پھر اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اس کی یہی سزا ہے کہ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن یُرَدُّونَ وہ لوٹائے جائیں گے، اِلیٰ طرف اشد العذاب سخت عذاب کے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بِغَافِلٍ غافل عَمَّا تَعْمَلُونَ اس سے جو تم کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تمام چالوں کو اور باتوں کو رد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایسے لوگ، ایسے فریق جو کہ کتاب کے بعض حصے پہ ایمان لاتے ہیں اور بعض سے انکار کرتے ہیں، اور جن باتوں سے انہیں روکا جاتا ہے اس پر وہ مکمل عمل نہیں کرتے، تو پھر ان کی سزا کیا ہے کہ وہ لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف قیامت کے دن۔ اور تم جو کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ جو تم کرتے ہو میں وہ سب جانتا ہوں، میں اس سے غافل نہیں ہوں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا اولئک یہی لوگ، الذین وہ جنہوں نے خرید لی یا مول لے لی الحیات الدنیا زندگی دنیا کی، بالآخرات آخرت کے بدلے، فلا یخفف سو نہیں کم کیا جائے گا، نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ اب یہاں انہیں اور سخت وعید کی جا رہی ہے ایسے لوگوں کو کہ فرمایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے صرف دنیاوی فائدے خریدے، دنیاوی فائدے حاصل کیے، اور اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان کاموں کو کرنا، ان کو نہیں کرنا، ان پہ عمل نہیں کیا، تو پھر انہوں نے کیا خرید لیا؟ انہوں نے دنیاوی زندگی خریدی، اور دنیاوی زندگی جو ہے وہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ ہے ہی گھاٹے کا سودا۔ جس طرح مرضی انسان یہ سمجھے کہ میں دنیا میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں، اگر اس میں دکھاوا اور اگر اس میں اللہ کے احکام کی نافرمانی ہے تو وہ سراسر گھاٹا ہے، سراسر نقصان ہے، اور سراسر بے فائدہ ہے یہ زندگی۔ لیکن اگر وہی کام، اگر انسان یہ نیت ہوگی کہ مثلا اپنوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، سلوک کیا کرنا ہے، والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے، نماز ادا کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، تو پھر وہ زندگی شاندار ہے۔ ورنہ جو لوگ اس طرح نہیں مانیں گے، نہ کام کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اور وہ خرید لیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے، یعنی دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، تو پھر ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا عذاب۔ کب؟ استغفر اللہ، بعض دفعہ تو دنیا میں بھی انسانوں کو ایسی تکالیف سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور ان پہ مصیبتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور جو قیامت کے بعد حساب کتاب ہونا ہے قیامت والے دن، اور وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر ان سے عذاب جب ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ کس طرح کی مدد؟ کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے ان کو پھر کوئی بھی رعایت نہیں ملے گی۔ لیکن پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر اللہ کی رحمت ہوگی تو فضل ہوگا تو تب، لیکن فضل اور رحمت بھی تبھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جب انسان اپنے اللہ کے سامنے عجز و انکساری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے۔ ہاں، بعض یہ بھی دیکھا ہے کہ نہایت نافرمان لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن وہ دنیاوی طور پہ بہت زیادہ خوشحال نظر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دنیاوی طور پہ بہت خوشحال ہے اور اسے کوئی تکلیف نہیں، پریشانی نہیں، تو وہ جو ہے وہ کامیاب انسان ہے۔ اصل کامیابی جو ہے وہ قیامت کے دن کامیابی ہوگی، جب انسان سے حساب لیا جانا ہے، جب انسان سے پوچھا جانا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کیسے پابندی کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا اپنے پیارے حبیب کے ذریعے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے، تمام
پیغمبر جو دنیا میں آئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تشریح فرمائی، لوگوں کو سمجھایا، تو اگر انہوں نے اس پہ عمل نہ کیا ہوگا تو یہ دنیاوی زندگی کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اصل وہی ہے، بے شک اس دنیا میں اگر کوئی غریب ہے لیکن وہ احکام الہیہ پر، شریعت پہ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو گیا تو سمجھے وہی کامیابی ہے، کیونکہ ہر چیز جو سونا چمکنے والا ہوتا ہے نا، وہ سونا نہیں ہوتی چیز، بلکہ اس کے اندر کچھ اور بھی سونے کی پرت کی طرح چڑھایا گیا ہوتا ہے۔ تو بعض اتنے امیر لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کے عاجز و انکسار بندے بھی ہوتے ہیں، اور ان سے وہ ہر کام جو ہے اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے ہر کام ان کے لیے ایک امتحان ہے۔ اگر وہ دولت مند ہیں تو وہ دولت ایسے خرچ کرتے ہیں کہ یہ بھی ان پر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ اگر وہ بہت زیادہ یعنی کسی بھی طرح سے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر امیر انسان جو ہے وہ گناہ کی طرف ہی لگا ہوتا ہے، بہت ایسے انسان بھی ہیں اس دنیا میں جو کہ ان کے بینک بیلنس ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، مگر جب ان کی اندرونی زندگی دیکھی جاتی ہے، پرسنلی طور پہ پتہ چلتا ہے، تو وہ اللہ کے نہایت عاجز و انکسار بندے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے جو کہ دنیا کی اتنی نعمتیں جنہیں ملی ہیں لیکن وہ ان نعمتوں کا استعمال جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسے لوگوں میں شمار کرے اور ایسے لوگوں سے ہمیں بچائے اور ایسے لوگوں میں ہمیں شمار نہ کرے، ہمیں نہ توفیق دے کہ جو شیطان کے ساتھی بن جائیں اور شیطانی کام کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ کرے۔ یہ اسی دعا کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔